کوئی نوجوان دین پر چلنا چاہتا ہے تو آج اس کی لائف کی سب سے بڑی ہرڈلز کیا ہیں؟ وہ کون سی آبسٹیکلز ہیں جن کو کراس کر کے اس کو دین پر چلنا پڑا؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیزیں انسان کا نفس. یہ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ انسان کی پرائیورٹیز کو چینج کرتا ہے. یہ انسان کو کہتے ہیں نہیں، تیرے پرائیورٹیز تیرے اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود سے باہر ہے. فجر کا ٹائم ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور وہ سن بھی رہا ہے. مؤذن کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں تو گرم بستر کو نہ چھوڑ، تو اس رضائی کو نہ چھوڑ. کہاں تجھے ٹھنڈے پانی میں جانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر تیز ہواؤں میں سے گزرتے ہوئے تجھے مسجد تک جانا پڑے گا، اور پھر 10 منٹ تجھے مسلسل کھڑا رہنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں انسان کی اپنے نفس کی وجہ سے. یہ نفس ہے جو اس کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ تو نے اپنی پرائیورٹیز کو فوقیت دینی ہے. دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ شیطان. He is very much clever. He is very much clever. وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ فلانی چیز نہ کر. اگر کوئی شخص عبادت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، شیطان اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا یار تو نماز نہ پڑھ. وہ اس کو کہے گا پڑھ، لیکن ابھی ٹھہر کے پڑھ لیں. ابھی ایک مووی ہے وہ تو دیکھ لے، کمپلیٹ کر لے مووی کو. چل پہلے دوست سے گپ شپ لگا لے، ٹیکسٹنگ کر لے تھوڑی. ایک عورت گزر رہی ہے، اس کو دیکھنا، اس کا نفس. بات پھر وہی آتی ہے، نفس اور شیطان کا آپس میں ایک بالکل ریلیشن ہے. ایک شیطان اس کو مجبور کرتا. اگر کوئی انسان کوئی برائی کرنا چاہ رہا ہے نا وہ اپنے نفس کی وجہ سے، تو شیطان اس کے ساتھ اس کو ایک طرح سے فورس کرے گا، اس کی بات کو آگے کنوے کرے گا اس کی عقل تک کہ یار یہ کر لے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار میٹنگ کر لے، کوئی زیادہ گناہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، میٹنگ ہی کر رہا ہے نا، اس میں کیا برائی. وہ چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ چیزوں کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے. جیسے زینت کا لفظ آتا ہے، زینت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص وہ جتنا بھی بدصورت ہو، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا ہے کہ وہ جتنا بھی برا لگ رہا ہو ایکچوئل میں، لیکن وہ ایک اس کو زینت پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے چہرے پر ایسی چیزیں لگائی جاتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ایک نمائش کے طور پہ پیش کی جائے، لیکن جب وہ منہ دھوتا ہے تو اندر سے ویسا ہی نکلتا ہے. اسی طرح شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، بیوٹیفائی کر دیتا ہے. تیسری چیز جو انسان کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ لوگ، سوسائٹی، آس پاس کے لوگ. اب آپ بہت سی شادی کی تقریبات دیکھ لیں، آپ کسی کے گھر میں میت ہے تو آپ اس کے گھر میں غمی کی رسومات دیکھ لیں. وہ ساری کی ساری کیا ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. بہت سے بردرز ہیں جو اپنے چہرے پر داڑھی سجانا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھ پاتے. بہت سی سسٹرز ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن پردہ نہیں کر پاتی. کیا وجہ ہے؟ یا لوگ کیا کہیں گے. اب اس کو دیکھ، یہ کل تک جو گانے گا رہا تھا آج مولوی بنا پڑا تھا. ابھی لڑکیاں کہہ رہی ہوں گی آپ یہ دیکھو، اس کو دیکھو، کاریہ بن گئی. آج یہ تمام چیزیں انسان کے اپنی باڈی پر، انسان کی اپنی باڈی لینگویج پر بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہیں. نفس کے ساتھ لڑنا نہیں آتا، بہت جلدی اپنے آپ کو لے ڈاؤن کر دیتے ہیں. شیطان اور شیطان کے بہکاوے میں بڑی جلدی آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس طرح ہے جس طرح آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کر. اور مزے کی بات کیا ہے، سارا بلڈ کہاں پہ جاتا ہے؟ ہارٹ میں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ شیطان بڑی ایزیلی آپ کو آمادہ کر لیتا ہے گناہ کرنے پر؟ یہ وجہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس پر دل پر ایک سپاٹ لگتا ہے، کالا دھبا لگتا ہے. اور جب انسان مسلسل گناہ کری جاتا ہے and his heart full of sins, his heart becomes black.
اور جب یہ سارا خون جو انسان کا بلڈ ہے اس کے اندر شیطان ہے، اور جب وہ سرکولیٹ کر کے اس ہارٹ کے اوپر پڑا ہے، یہ انسان کے کان نہیں ہے جو سننا چھوڑ دیتے ہیں، یہ انسان کے آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، انسان کا دل ہے جو بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دین سے بالکل باغی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی ایکویشن سے اللہ نکل جاتا ہے، اور جس کی زندگی کی ایکویشن سے اللہ نکل جائے اس کی آخرت میں پھر جنت نکل جاتی ہے میرے بھائی، اس کی آخرت میں پھر جنت نکل جاتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ کیسے؟ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو اللہ والے ہوں، جو دین کی بات کرتے ہوں، صحیح دین کی بات کرتے ہوں، مجاہدے کی بات کرتے ہوں۔ آپ یوتھ ہیں، آپ لوگوں میں ایمبیشنز ہیں، آپ لوگوں کے اندر ڈیزائرز ہیں، اور یہ اپنی پیک پر ہیں، اور اس سے لڑنے کے لیے اتنا ہی بڑا جہاد کرنا ہوگا، جہاد اکبر، جہاد بالنفس۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو عبد النفس نہیں بننا ہوگا، آپ کو عبداللہ ہی بننا ہوگا، آپ کو اللہ کا بندہ ہی بن کر رہنا ہوگا۔ تو آپ کی ساری پرائیورٹیز وہی ہونی چاہیے جو اللہ نے مقرر کی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہیں، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع